بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیات کی پریکٹس کرتا ہوں۔ علی یوسف ہاسپٹل DHQ ایبٹ آباد کے بالکل سامنے ہے۔ میں روزانہ کی طرح آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور بہت زیادہ عام بھی ہے، اور اس کا تعلق خواتین سے ہے خصوصی طور پہ۔ تو موضوع یہ ہے کہ جب خواتین ہر مہینے ان کو پیریڈز ہوتے ہیں تو ان کو ایک نفسیاتی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے جسے ہم پری مینسٹرول سنڈروم کہتے ہیں۔ پری مینسٹرول سنڈروم یعنی ماہواری سے پہلے کی نفسیاتی کیفیت۔ پری مینسٹرول سنڈروم ایک نارمل کیفیت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نارمل قدرتی ایک عمل ہے۔ جب خاتون کو، جب عورت کو سائیکل آتا ہے اس کے منتھلی پیریڈز کا، تو اس سے کچھ دن پہلے اور اس کے دوران اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کو درد ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بعض اوقات غصہ آتا ہے، رونا آتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جسمانی اور نفسیاتی دونوں قسم کی علامات خاتون کو ہو سکتی ہیں، اور یہ کیفیت کچھ دنوں سے لے کے بعض خواتین میں پورے پیریڈز کے دوران بھی چل سکتی ہے۔ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہارمونز کا اوپر نیچے ہونا۔ ایسٹروجن اور پروجسٹران دو ہارمونز ہیں خواتین کے، جو کہ ماہواری کے دوران اوپر اور نیچے ہوتے ہیں، ان کے لیولز میں چینجز آتی ہیں، اور وہ جب چینج ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہے جسے ہم سیروٹونن کہتے ہیں۔ سیروٹونن موڈ کا یعنی خوشی کا ہارمون ہے، نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ تو سیروٹونین کے جب لیول چینج ہوتے ہیں تو پھر خاتون کی جس کو ماہواری ہو رہی ہوتی ہے اس کا موڈ بھی اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ اچھا، پری مینسٹرول سنڈروم میں کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ جن خواتین کو پہلے سے ڈپریشن کی ہسٹری ہوتی ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ان کو پری مینسٹرول سنڈروم کے سمٹمز عام خواتین کی نسبت زیادہ محسوس ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتے ہیں۔ یا اگر کسی خاتون کو پہلے سے ڈپریشن یا انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ علاج نہیں لے رہی ہوتی، اس کے لیے کوئی میڈیسن یا دوائی نہیں لے رہی ہوتی، اور ان ٹریٹڈ کیس آف انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیس ہوتی ہیں، تو ان کو بھی پری مینسٹرول سنڈروم یعنی ماہواری سے پہلے کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس خاتون کے کہ جس کو پہلے کی ہسٹری نہ ہو، یا وہ کہ جس کو اگر ہسٹری ہے اور ڈپریشن کی اور انزائٹی کی اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہی ہے تو اس کو کم سمٹمز ہوں گے۔ بلکہ جو خواتین ڈپریشن اور انگزائٹی کے سمٹمز کے ساتھ ٹریٹمنٹ لے رہی ہوتی ہیں ان کو پری مینسٹرول سنڈروم کے سمٹمز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں مختلف قسم کے چیزوں کا رول ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں۔ یہ چونکہ ایک قدرتی عمل ہے تو نیند پوری کرنا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، کولڈ ڈرنکس، کافی، نکوٹین والی چیزیں، ایسی چیزیں جن سے یہ بڑھ سکتا ہے اس کا استعمال نہ کرنا۔ خواتین بھی اسموکنگ کرتی ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، تو اسموکنگ، ٹوبیکو کا یوز نہ کرنا یا کم کر دینا، اور کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو ہلکی پھلکی ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا چاہیے، کھانا لائٹ قسم کا کھانا کھانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہ کھائے انسان کے جس سے طبیعت پہ بھاری پن آئے۔ اس میں معدے کی ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا دودھ دہی کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو کوئی معدے کی دوائی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یا جسم میں اگر درد زیادہ ہوں تو دردوں کی دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو پری مینسٹرول سنڈروم جو ہے وہ
5 سے لے کے 8 دن 10 دن تک ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا سائیکل آف دا لیڈی، کہ جتنے دن مینسز ہوتے ہیں کسی خاتون کے اسی کے حساب سے یہ چلتا ہے. کچھ دن پہلے شروع ہوتا ہے، درمیان تک ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ خواتین میں آخر تک چلتا رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. کچھ خواتین میں پری مینسٹرول سنڈروم جو ہے وہ معمول سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے. اس میں علامات شدید ہوتی ہیں، ان کو ڈپریشن ہونے لگتی ہے، ان کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے، ان کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے، ان کو مایوسی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ان کا اپنی لائف سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی سے بات کریں، یا اگر ان سے کوئی بات کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو غصہ آنے لگتا ہے یا رونا آنے لگتا ہے یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے ہم PMDD کہتے ہیں، پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر، یعنی وہ ڈپریشن جو کہ مینسس سے پہلے کسی کو ہوتی ہے. اس میں دوبارہ پھر وہی بات ہے کہ اگر کسی کو پہلے سے ڈپریشن کی ہسٹری ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ اس نے نہیں لی، وہ کوئی ادویات نہیں استعمال کر رہی، تو ان لوگوں کو پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمٹمز دوسری خواتین جن کو ایسی کوئی پرابلم نہ ہو ان کی نسبت زیادہ ہوں گی. جن لوگوں کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں، جن لوگوں کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، جن لوگوں کو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں یا صحت کے کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمٹمز روٹین سے زیادہ ہوں گے. اور پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر میں لوگوں کو باقاعدہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، ان کو رونا آتا ہے، ان کے جسم میں درد ہوتے ہیں، سر درد کی شکایت کرتی ہیں، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اور کچھ کنڈیشنز میں لوگ جو ہے وہ سوسائڈل تھاٹس کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں. اس لیے پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر میں ضروری ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. یہ خود سے ٹھیک ہونے والی کنڈیشن نہیں ہے. پری مینسٹرول سنڈروم کو بھی بعض اوقات سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر میں تو یقیناً سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور سائیکیٹرسٹ پھر کھانے پینے میں چینجز کے علاوہ، زندگی کے لائف سٹائل میں چینجز کے علاوہ، یعنی آرام کرنا، اب اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا، ان چیزوں کے علاوہ پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر میں پھر خواتین کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس اور اینگزیولیٹکس پہ ڈالتے ہیں، اور انہیں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو ایسے اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈالا جاتا ہے جن کے ہاف لائف بہت لمبی ہوتی ہے. تو وہ اگر خواتین ڈیلی نہ بھی لیں تو ان کو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے جسے ہم فلو آکسیٹین کہتے ہیں، اس کی ہاف لائف پورا 1 ہفتے تک ہوتی ہے. تو اگر وہ فلو آکسیٹین کا استعمال ریگولر طریقے سے کرتے ہیں تو ان کو پری مینسٹرول سنڈروم اور پری مینسٹرول ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمٹمز کم سے کم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو ریگولر ایکسرسائز کرنے کا بار بار بتاتے ہیں. ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے آلریڈی بات کی ہوئی ہے. ایکسرسائز کا نفسیاتی بیماریوں میں بہت زیادہ رول ہے، اور جب بھی کوئی کلائنٹ ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں ٹھیک رہتے ہیں، اور اس کو بیماری کے سمٹمز کم ہوتے ہیں اور جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان یا فیملی ممبرز کے ساتھ تلخی آ جاتی ہے، اور ایک پیشنٹ جو ہے وہ خود بھی سفر کرنے لگتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جیسے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے فیملی ممبرز کو بھی ڈسٹرب کرنے لگتا ہے، تو پھر ایسی خواتون کو ہم کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، جو کہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز اور بیہیورل ٹیکنیکس اور CBT اس طرح کی سائیکو تھراپیز بھی کرتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دی نیڈ اینڈ دی ریکوائرمنٹ، کہ کیا ضرورت ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے. اس کے حساب سے ہم ڈفرینٹ قسم کی سائیکو تھراپیز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ان پیشنٹس کو پھر پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ کلچرز میں، دنیا میں خواتین کو مینسس کے دوران مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. کچھ ٹرائبز میں خواتین کو
گھروں سے نکال کے جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ کیلاش کا جو کافرستان کا جو ٹرائب ہے وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خواتین کو مینسس کے دوران سوسائٹی سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پری مینسٹرل سنڈروم یا پری مینسٹرل ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہیں وہ ایک نارمل پروسیس کا حصہ ہیں، اور اس دوران خاتون کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے غصے چڑچڑے پن کو برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے انسان کو فیملی سے، گھر والوں سے الگ تلگ کر دینا یا اس کو اس طرح کی فیلنگ کروانا کہ آپ کسی گندی یا کسی نفسیاتی ایسی پرابلم جو کہ ماہواری سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے آپ کو انسانوں سے دور ہونا چاہیے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے پیشنٹ کو، آپ ایسے انسان کو سپورٹ دیں، اس سے نرمی سے بات کریں، اور اس کی کھانے پینے کا، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی نیند اور آرام کا خیال رکھیں، اور اگر ضرورت ہو تو سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیں. اور تمام نفسیاتی بیماریوں کی طرح اس میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کو پری مینسٹرل سنڈروم یا پری مینسٹرل ڈپریسو ڈس آرڈر کے علامات ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ ریگولر لیں. اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن پہ ڈالتا ہے یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کمپلائنس شو کرنا چاہیے. جس طرح تمام بیماریوں میں اور تمام نفسیاتی بیماریوں میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو اسی طرح ان دو کنڈیشنز میں بھی ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا اور ڈاکٹر کے مشورے پہ چلنے سے انسان کو ریلیف مل جاتا ہے. اور یہ جو 5, 7, 10 ڈیز کا جو پیریڈ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپان دا سائیکل، یہ ریلیکس اور اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی اچھی انفارمیشن مل گئی ہوگی. جن لوگوں کو اس کنڈیشن کا پہلے نہیں پتہ تھا ان کو یہ ایک نئی بات پتہ چل گئی ہوگی، اور جن کو پتہ تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تو ان کو یہ اویئرنیس، یہ آگاہی ہو گئی ہوگی کہ اس کو ڈیل کرنا بہت آسان ہے. اور اپنے لائف سٹائل چینجز، خوراک میں چینجز، اپنے نیند اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے اور ہلکی ورزش کرتے ہوئے یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مشورہ لے کر، کچھ ادویات لے کر آپ اس تکلیف دہ کیفیت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل میں پھر دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنے روح کا، اپنے جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. انسانوں کے کام آنا ایک بہت اچھی اور ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ فائدہ پہنچے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی. تو انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.